وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ آئیے ایک بار آقا نامدار مدینے کے تاجدار گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا شہنشاہ ارض و عجم مالک کون و مکان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں بلند آواز سے مل کر پڑھے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کو اپنا موضوع سخن بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما۔ اس آیت کریمہ کا تعلق ماں سے ہے اور باپ سے ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج کا نوجوان طبقہ کثرت کے ساتھ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اپنے ماں باپ پر جو ہے تو کثرت کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یقیناً شاعر کہتا ہے کہ زمیں پہ بس ایک ہی عورت دکھائی دیتی ہے، زمیں پہ بس ایک ہی عورت دکھائی دیتی ہے تو بس ماں کی محبت دکھائی دیتی ہے۔ اے بوڑھی ماں تیرے چہرے کی جھریوں کی قسم، اے بوڑھی ماں تیرے چہرے کی جھریوں کی قسم، ہر ایک لکیر پہ جنت دکھائی دیتی ہے، ہر ایک لکیر پہ جنت دکھائی دیتی ہے۔ یقیناً میرے ملت کے نوجوانوں، جس طرح خدا کی عبادت نہ کرنا گناہ کبیرہ ہے، اسی طریقے سے والدین کی اطاعت نہ کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ ہر انسان پر، ہر اولاد پر ماں باپ کے حقوق عائد ہوتے ہیں جن کا بجا لانا نہایت ہی ضروری ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یوں تو ہر وقت، ہر آن، ہر لمحہ، ہر وقت والدین کی خدمت ضروری ہے، لیکن ضرورت کے وقت نہایت ہی ضروری اور اہم ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک ماں باپ کتنی محنت اور مشقت سے اپنے اولاد کو پالتا ہے، رات کو رات اور دن کو دن نہیں کرتا اپنی اولاد کو سکون دینے کے لیے، لیکن جب بیٹا جوان ہوتا ہے تو اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما، جس کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کو لفظ اف تک نہ کہو، نہ انہیں ڈانٹو، نہ ان سے انہیں جھڑکو، بلکہ تعظیم کی باتیں کرو۔ کیا کہا؟ انہیں نہ اف تک کہو، نہ انہیں ڈانٹو، نہ انہیں جھڑکو، ان سے تعظیم کی باتیں کرو۔ آج ہمارا کیا حال ہوتا ہے، ہم اپنے ماں باپ کو اپنی زبان سے ہم اس طرح کے الفاظ کہہ دیتے ہیں کہ چپ رہے، ایسے ایسے الفاظ نکالتے ہیں، اے تو خاموش رہ، اے تو یہاں سے بھاگ جا۔ میرے ملت کے نوجوانوں، آج یہ حال ہمارے ماں باپ کے ساتھ ہے۔ یاد رکھیں، آپ جیسا کریں گے کل آپ کے اولاد آپ کے ساتھ ویسے کریں گے، آپ جیسا کریں گے آج آپ کے اولاد آپ کے ساتھ ویسا ہی کریں گے۔ آئیے آپ کو میں بارگاہ رسالت میں لے چلوں، ارشادات مصطفیٰ کے جواہر بھیجے سے آپ کے قلب و ذہن کو منور و مصفا کروں، تاکہ نافرمان اولاد جو ہے فرما بردار ہو جائے اور فرما بردار اولاد ہمیشہ کے لیے مؤدب ہو جائے۔ ایک صحابی رسول ہے، پیارے آقا کی بارگاہ میں آتے ہیں، حدیث رسول سماعت کیجیے، پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ماں اور باپ کا مقام کتنا اونچا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں، آنے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، دل انگڑائیاں لے رہی ہے، دل بے چین و بے قرار ہے، میں چاہتا ہوں کہ جنگ میں جاؤں اور جہاد کروں، یعنی دل انگڑائیاں لے رہی کہ میں جہاد کروں اور تلوار لے کر میدان کارزار میں کود پڑوں اور جان کو جان ایمان پر قربان کر دوں، اور حق ہو کا نعرہ لگا کر جان کو جان ایمان پر قربان کر دوں۔
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ کیا فرماتے ہیں؟ تمہاری ماں زندہ ہے؟ وہ صحابی عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں میری ماں زندہ ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جا اپنے ماں کے قدم کو تھام لے، تمہاری جنت وہی ہے۔ اے اولاد کے دل دادو اور جہاد میں جانے والوں، آپ جہاد کی بنا پر جنت میں جانا چاہتے ہیں؟ اللہ اکبر، پیارے نبی فرماتے ہیں کہ ماں کے قدم کو تھام لو، جنت اسی میں ہے۔ اب دیکھیے اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہاری ماں عابدہ ہو تب تو جنتی ہے، زاہدہ ہو تب جنتی ہے، نیک ہے تب جنتی ہے، متقی ہو تب جنتی ہے، پرہیزگار ہے تب جنتی ہے۔ نہیں، مطلق فرمایا کہ جا اپنے ماں کے قدم کو تھام لے، جنتی ہو جاؤ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس حدیث پاک سے کیا پتہ چلا کہ رضائے والدہ یعنی والدین کا راضی ہونا اولاد کے لیے جنت ہے۔ اولاد کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے والدین کا راضی ہونا، اور رضائے والدہ کو جنت کا ٹکٹ قرار دیا گیا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اپنے ماں کے قدم کو چوم لو، جنتی ہو جاؤ گے۔ کہیے سبحان اللہ۔ باپ کے پیشانی کو چوم لو، جنتی ہو جاؤ گے۔ ایک صحابی نبی کی بارگاہ میں آتے عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اولاد پر والدین کے کیا حقوق عائد ہوتے ہیں؟ اولاد پر جو ہے کیا حقوق عائد ہوتے ہیں والدین کے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے جو ماں باپ ہے وہ تمہارے لیے جنت ہے اور دوزخ ہے۔ صحابی رسول عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کیسے اور دوزخ کیسے ہیں؟ جنت کیسے ہے، دوزخ کیسے ہے؟ میرے ملت کے نوجوانوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے اپنے ماں باپ کو حیات میں پایا، یعنی جس نے اپنے ماں باپ کو پایا اور وہ ان کی خدمت نہیں کیا تو ان کے لیے جہنم ہے، اور جس نے اپنے ماں باپ کو پایا اور وہ ان کی خدمت کر کے سبقت حاصل لے گیا تو اس کے لیے جنت ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامی، آپ کم مت سمجھنا، ماں باپ آپ کے لیے جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے۔ آج کا نوجوان ماں باپ کو چھوڑ کر بھاگ رہا ہے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ ایک شخص آتے ہیں، آنے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن سلام حالت مرگ پر ہے اور آخری سانسیں لے رہے ہیں، اور ان کی خواہش یہ ہے کہ آپ کے آخری دیدار کر لیں۔ ہر انسان کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کم سے کم خواب میں ہی دیکھ لوں۔ جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ان کی خواہش تھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں۔ تو وہ عبداللہ بن سلام جو ہے حالت مرگ پر ہے اور آخری جو ہے سانسیں لے رہے ہیں، وہ آپ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے ہیں، اور صحابہ کرام کا مجمع تھا، وہ لوگ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چلو اپنے بھائی کی زیارت کرنے چلتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ صحابہ کرام چلتے ہیں۔ جب عبداللہ بن سلام کے گھر پہنچے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن سلام کے سرانے کھڑے ہو کر کہے کہ پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب کہنے لگے تو پڑھ نہ سکے، پھر دوسری مرتبہ پیارے آقا فرمائے وہ بھی نہ پڑھ سکے، تیسری مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کلمہ کو جو ہے تو پڑھنے کے لیے کہا، وہ اپنی زبان سے پڑھ نہ سکا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال حبشی کو کہنے لگے کہ ان کے جو ہے تو ان کی بیوی کے پاس جاؤ اور جا کر کے ان سے پوچھو کہ ان کی نیکیاں کیا تھے اور ان کا مسئلہ کیا تھا، یہ کرتے کیا تھے۔ میں اس کو کلمہ پڑھا رہا ہوں، جسے پیارے آقا کلمہ پڑھائے اور اس کی زبان پہ کلمہ نہ آئے، یہ کتنی جو تو مصیبت کی بات ہے۔ تو ان کی حضرت بلال حبشی ان کی جو ہے والدہ کے پاس، ان کی جو تو بیوی کے پاس گئے۔ جانے کے بعد پورا ماجرا بیان کیا تو ان کی بیوی بولی کہ دیکھ جب سے میں ان کی نکاح میں آئی ہوں میں ایسا کوئی دن بھی نہیں دیکھا ہوں کہ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز نہ پڑھتا ہوں۔ اللہ اکبر، اتنے بڑے صحابی 5 وقت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے والے، لیکن کلمہ نصیب نہیں ہو رہا ہے۔ اس کے بعد کہنے لگے کہ پھر ان کی بیوی کہے کہ کوئی ایسا دن نہیں ہے جس دن یہ صدقہ اور خیرات نہ کرتا ہو، یعنی 5 وقت پیارے آقا کے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہیں، کوئی نماز ناگا نہیں ہوتی، اور صدقہ اور خیرات بھی روزانہ کرتا، کوئی ایسا دن ناگا نہیں ہوتا۔ جب سے میں ان کی نکاح میں آیا ہوں یہ روٹین میں ان کا میں روز دیکھتی ہوں۔ ہاں لیکن ایک چیز ہے کہ ان کی والدہ جو ہے اس سے ناراض ہے، ان کی ماں اس سے ناراض ہے۔
حضرت بلال حبشی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کے بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جو تو نیکیاں اچھی ہیں لیکن ان کی والدہ ان سے ناراض ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا بلال جا ان کی والدہ کو بلا کر کے لا۔ ان کی والدہ کو جب حضرت بلال حبشی بلانے کے لیے گئے تو وہ نہیں آئی۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بھیجا، کہا جا ان کی والدہ کو لے کر کے آ۔ جب مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت عمر فاروق گئے تو ان کی والدہ کو یعنی اس ضعیفہ کو لے کر کے آئے۔ جیسے ہی اس عورت نے اپنے بیٹے کو دیکھا بحالت مرگ پر کہ آخری سانسیں لے رہے ہیں، وہ عورت کہنے لگی کہ قسم خدا کی یہ اگر یہ مر بھی جائے تو میں اس کو معاف نہیں کروں گی، یہ اسی حالت میں مر جائے تو بھی میں اس کو معاف نہیں کروں گی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ضعیفہ اللہ سے ڈرو اور اس کو معاف کر دو۔ وہ عورت جواب دیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے مجھے اپنی بیوی کی وجہ سے ستایا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج اکثر یہ پایا جاتا ہے، اکثر نوجوان طبقہ یہ اس بیماری میں ملوث ہے، شکار ہے اس کے کہ شادی کے سے پہلے اپنے ماں باپ کو ماں کہنے کو تیار ہے، باپ کو باپ کہنے کو تیار ہے، ماں باپ جہاں کہیں وہاں لے جانے کے لیے تیار ہے، لیکن جہاں شادی ہو گئی تو شادی کے بعد اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیتے۔ میرے ملت کے نوجوانوں میں نہیں کہتا کہ اپنی بیوی کو آپ چھوڑو، بیوی کے حقوق بھی آپ پر فرائض ہے، آپ پر عائد ہوتے ہیں، ان کا بھی آپ حق ادا کیجئے، لیکن جو ماں باپ ہے سب سے پہلے سرچشمہ ہدایت آپ کے لیے ہے۔ آپ پوری دنیا کا چکر لگا لیں، اگر آپ کی ماں ناراض ہے تو آپ کبھی خوش نہیں ہو پائیں گے۔ آپ لاکھوں کروڑوں کی دولت کما لیں، اگر آپ کے ماں باپ ناراض ہیں آپ سے تو آپ کو سکون کی نیند نہیں ملے گی۔ 2-3 گولیاں کھا لو تو بھی آپ کو سکون کی نیند نہیں آئے گی۔ میرے ملت کے نوجوانوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر وہ بری جواب دیتی ہے کہ اس نے اپنی بیوی کی وجہ سے مجھے ستایا ہے، مجھے تکلیف دی ہے، یہ میری نافرمانی کی ہے، یہاں تک کہ اس نے گھر علیحدہ کر دیا ہے، گھر الگ کر لیا ہے، اس نے مجھے الگ گھر میں بھیج دیا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تو اس کو معاف کر دے، تیرا حق میرے ذمے ہے، تیرا حق میرے ذمے ہے، تم اس کو معاف کر دو۔ پھر وہ بوڑھی جو ہے تو کہتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو میں گواہ بناتی ہوں کہ میں نے اپنے بیٹا کو معاف کر دیا۔ پھر جب اس عورت نے اپنے بیٹا کو معاف کیا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عبداللہ بن سلام پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، تو پھر جب پڑھاتے ہیں تو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ پڑھنے لگتا ہے۔ کلمہ شہادت پڑھا، اس کی روح قبض ہو گئی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پیارے آقا حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ اس کو جو ہے تو دفن کرنے کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خبردار آگاہ ہو جاؤ، جو اپنے والدین کے ساتھ اچھے سلوک نہیں کرتے، جو حسن سلوک سے پیش نہیں آتے، ان کے لیے تنبیہ ہے، آگاہ ہو جاؤ، ورنہ مرنے کے وقت تم کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ آپ نے اس واقعہ سے آپ کو خود پتہ چل گیا ہوگا کہ ماں کا نافرمان تھا وہ شخص، اسی لیے جو تو مرنے کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوا، اور جس کو مرنے کے وقت کلمہ نصیب نہ ہو خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کتنا بڑا جو ہے تو افسوس، کتنے بڑے افسوس کی بات ہے، کتنا بڑا سزا ہے اللہ کی طرف سے۔ تو میرے ملت کے نوجوانوں اپنے والدین کی قدر کرو، یہ اللہ کی طرف سے بہترین تحفہ ہے۔ آج پوری دنیا حضرت اویس قرنی کو یاد کرتے ہیں، آج پوری دنیا حضرت اویس قرنی کے نام جانتے ہیں۔ کیوں جانتے ہیں؟ حضرت اویس قرنی کو اتنا بڑا مقام کیسے ملا؟ یقیناً یہ ماں کی خدمت کے صلے میں ملا۔ ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، آپ کھڑے ہو گئے، کھڑے ہونے کے بعد بٹن کھلنے لگے تو صحابہ کرام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ بٹن کیوں کھول رہے ہیں؟ تو پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ یمن سے وفا کی بو آ رہی ہے، کہ سبحان اللہ، یمن سے وفا کی بو آ رہی ہے، خوشبو آ رہی ہے۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمن میں کون رہتا ہے؟ تو پیارے آقا ارشاد فرماتے میرا ایک عاشق رہتا ہے جس کا نام اویس ہے، میرا ایک عاشق رہتا ہے جس کا نام اویس ہے، جو بھی مدینہ سے جاتا ہے، جو بھی میرے شہر سے قرن جاتا ہے، یمن جاتا ہے، وہ جو ہے ان سے پوچھتا ہے میرے بارے میں کہ آپ نے میرے آقا کو دیکھا ہے؟ وہ اگر ہاں کہتا ہے تو پوچھتا ہے ان کے زلف مبارک کیسے، ان کے بھوں مبارک کیسے، ان کے لب مبارک کیسے ہیں، وہ کیسے باتیں کرتے ہیں، وہ پوچھتا ہے۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سے وہ اتنی محبت کرتا، آپ کا اتنا بڑا عاشق ہے، تو پھر آپ کی ملاقات کے لیے آ کیوں نہیں جاتا؟ پیارے آقا ارشاد فرماتے اس کے ساتھ مجبوری ہے، اس کے ساتھ مجبوری ہے، اس کی والدہ نابینا ہے، وہ دیکھ نہیں سکتی، اسی لیے وہ مجبور ہے، وہ آئے گا تو پھر ان کی والدہ کی خدمت کون کرے گا؟
اللہ اکبر۔ میرے ملت کے نوجوانوں، آپ کو میں بتاتا چلوں ماں کا مقام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، جن کی ہم اور آپ تقلید کرتے ہیں، اتنے بڑے امام جن کی قسمیں کھائی جا سکتی ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اتنے بڑے امام ہیں کہ جن کی قسمیں کھائی جا سکتی ہیں۔ آپ کی والدہ نے کہا کہ بیٹا شہر میں فلاں جگہ فلاں مفتی ہیں، بڑے عالم ہیں، ان کے پاس مجھ کو لے کر کے چلو، کچھ مسئلہ پوچھنا ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے بڑا کوئی مولانا اس وقت ہو سکتا ہو؟ آپ سے بڑے کوئی فقیہ اس وقت ہو سکتے؟ آپ سے بڑے کوئی جو ہے تو مفتی اور عالم ہو سکتے؟ کوئی نہیں تھا اس دور میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے بڑی۔ لیکن حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی والدہ کیا کہتی؟ بیٹا ہمیں فلاں مفتی کے پاس لے کر کے چلو، مسئلہ پوچھنا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ یہ نہیں کہتے کہ امی مجھ سے پوچھ لو، مجھ سے بڑا ابھی شہر میں کوئی عالم نہیں ہے، نہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سواری لاتے ہیں، کہتے امی سوار ہو جاؤ۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رسی پکڑ کر کے سواری کو کھینچتے ہوئے اس عالم یعنی اس مفتی کے گھر تک پہنچتے ہیں جس جگہ کی اس کی والدہ نے ایڈریس بتایا تھا، پتہ بتایا تھا۔ جب ان کے گھر پہ پہنچے تو وہ جو محدث وہ فقیہ جو تھے، وہ جو مفتی صاحب تھے، جیسے امام اعظم ابو حنیفہ کو دیکھے تو چپل بھی نہیں پہنے، خالی پیر دوڑ کر کے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس آ گئے کہ اتنے بڑے امام آج میرے پاس کیسے آ گئے؟ جب وہ دیکھے تو کہنے لگا حضور زحمت کرنے کی کوشش آپ کیوں گوارا کی؟ آپ مجھ کو بولتے میں آ جاتا تھا، آپ اگر مجھ کو بولتے تو میں آ جاتا تھا، آپ کو تکلیف کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نہیں، میری ماں کی ضرورت یہاں لائی ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ماں کے مقام کو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اتنے بڑے امام ہیں، لیکن دیکھیے ماں کی کس قدر فرما برداری کر رہے ہیں۔ اتنے بڑے امام ہونے کے باوجود کہتے کہ میری والدہ کی جو ہے تو ضرورت یہاں لے کر کے آئی ہے، اور یہ تو مجھے مت دیکھ کہ میں کون ہوں۔ میرے والدہ جو پوچھ رہے اس کا جواب دے۔ وہ سب جواب دیتے ہیں۔ مفتی صاحب عرض کرتے ہیں حضور آپ بھی تو ان کے سوال کے جواب دے سکتے تھے، آپ یہاں کیوں لے کر کے آ گئے؟ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہاں میں ان کے سوال کا جواب دے سکتا تھا، میں ان کو کہہ سکتا تھا امی مجھ سے بڑے عالم ابھی اس شہر میں کوئی نہیں ہے، آپ مجھ سے پوچھو۔ لیکن اگر میں ان کو اتنا کہہ دیتا تھا صرف کہ مجھ سے پوچھو تو یہ والدہ کی نافرمانی ہو جاتی، اور میں والدہ کی نافرمانی نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے میں ان والدہ کو آپ کی بارگاہ میں لے کر کے آیا ہوں، اور آپ مجھ کو مت دیں، آپ سے جو سوال کرنا ہے آپ جواب دیں۔ تو اللہ اکبر۔ میرے ملت کے نوجوانوں دیکھیے اتنے بڑے امام اعظم ابو حنیفہ جواب دے سکتے تھے اپنے والدہ کو، لیکن کس وجہ سے جواب نہیں دیے؟ کہ نافرمانی نہ ہو جائے۔ لیکن آج ہمارا لہجہ کیا ہوتا ہے ماں باپ کے ساتھ؟ آج ہمارا لہجہ یہ ہو جاتا ہے اے بڈھے منہ بند کر، اے بڈھی چپ رہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں ایسا لہجہ ہوتا ہے؟ سوچو تو صحیح، ایسے نافرمان اولاد کے لیے کیا ہوگا؟ کیا وہ جنت میں جائیں گے؟ آپ پوری دنیا کا چکر لگا لو میرے ملت کے نوجوانوں، آپ کے لیے اگر پوری دنیا دعا کر رہی ہو اور اگر والدہ بد دعا کر رہے ہو تو آپ پوری دنیا کی دعا آپ کے حق میں قبول نہیں ہوں گی، اس والدہ کی بد دعا قبول ہو جائے گی۔ اگر پوری دنیا آپ کے لیے بد دعا کر رہی ہو اور آپ کے والدہ آپ سے راضی ہے اور آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں تو یقیناً یاد رکھیں کہ آپ کے والدہ کی جو ہے تو دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی، پوری دنیا کی بد دعا قبول نہیں ہوگی۔ میرے ملت کے نوجوانوں، حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ میں یہ عرض کر رہا تھا، اپنے والدہ کے پیر دبا رہے ہیں، آنکھوں سے قطرے والدہ کی جو ہے پیر پہ گر گئے، آنکھوں سے یعنی آپ رو رہے تھے، پیر دبا رہے تھے، رو رہے تھے۔ پیارے آقا کا عشق آپ کو پریشان کر رکھا تھا، آپ چاہ رہے تھے کہ کیسے میں اپنے پیارے اپنے محبوب کو جو ہے تو میں اپنے آنکھوں سے دیکھوں، لیکن دیکھیے ماں کی وجہ سے حضرت اویس قرنی کو کتنا بڑا مقام ملا۔ جب ماں کے قدم پہ جو ماں کے پیر پہ جب آنسو کے قطرے گرے تو کہنے لگا بیٹا زیادہ بے قراری ہو رہی ہے، زیادہ بے قرار ہے، زیادہ پریشانی ہو رہی ہے۔ کہنے لگا امی اگر اجازت نہیں دی تو میرا دل پھٹ جائے گا۔ کہیے سبحان اللہ۔ امی اگر اجازت نہیں دیے تو میرا دل پھٹ جائے گا۔ والدہ نے کہا بیٹا کل ہماری ضروریات کے سامان مجھے دے دے اور تجھے اپنے محبوب کی زیارت کر کے آ جا۔ حضرت اویس قرنی دوسرے دن اب اپنے والدہ کے سارے ضروریات کے سامان دے کر کے دوسرے دن صبح ہی نکل گئے قافلہ کے ساتھ پیارے آقا کی زیارت کے لیے۔ یمن سے چلے ہیں مدینہ منورہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب
हजरत अवैस करनी काफिला के साथ चले तो थकन की वजह से काफिला रास्ते में पड़ाव किया, ठहर गया, लेकिन हजरत अवैस करनी के पास वक्त कम था, शाम से पहले पहले फिर अपने वालिदा की खिदमत में हाजिर होना था। तो हजरत अवैस करनी जो है तो रुके नहीं, बल्कि चलते रहे, ना पैर ना चप्पल ना जूता देख रहे फटा है कि क्या है, रेत के रास्ता है, जन्नात है, पथरीले जमीन है, चले जा रहे हैं, बस नबी की मोहब्बत दिल में है। जब शहर मदीना पहुँचे हैं, अल्लाह अकबर मेरे मिल्लत के नौजवानों, जब शहर मदीना पहुँचे हैं तो क्या देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं। हजरत अवैस करनी उन बच्चों को कभी अपने सीने से लगा रहे हैं, कभी उनके पेशानियों को चूम रहे हैं और कह रहे बच्चे तुम बड़े मुबारक हो, जिस शहर में मेरे नबी सांस ले रहे हैं और जो है तो बाहर निकाल रहे हैं, अरे बच्चे तुम बड़ा मुबारक हो, जिस शहर में मेरे नबी है उस शहर में तुम्हारी परवरिश हो रही है, ये बता कि मेरे आका इस वक्त कहाँ मिलेंगे। तो लोगों ने कहा कि मस्जिद नबवी में मिलेंगे। जब मस्जिद नबवी में गए तो क्या देखते हैं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर नहीं है। फिर लोगों ने कहा कि हुजरे आयशा में जाओ, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ मिलेंगे। आप हुजरे आयशा में गए, दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से आवाज़ आई, कौन? कहने लगा मैं अवैस हूँ, जो है तो कर्न से आया हूँ, मैं अपने महबूब की मुलाकात के लिए आया हूँ, ये बताओ प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कहाँ? कहने लगे कि इस वक्त नहीं है वो मदीना शरीफ में, वो बाहर गए हुए हैं। फिर हजरत अवैस करनी कहने लगे कि वह कब तशरीफ़ लाएंगे? तो हजरत अब्बुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जवाब देती हैं कि वो कब आएंगे ये नहीं बता सकती मैं। अल्लाह अकबर मेरे मिल्लत के नौजवानों, कितना बेकरार होगा, कितना बेचैन और परेशान होगा कि जो है तो इतनी लंबी मुद्दत से इंतज़ार के बाद वालिदा ने इजाज़त दी, उसके बाद भी आए तो प्यारे आका हाजिर नहीं है। आखिरकार हजरत अवैस करनी अर्ज़ करते हैं कि आप जो है पर्दे के अंदर चले जाइए, दरवाज़ा खोल दीजिए, कम से कम मैं अपने आका की आराम गाही को तो देख लूँ, मेरे आका किस जगह आराम फरमाते हैं। अल्लाह अकबर, दरवाज़ा खोल दिया गया। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि वो दीवाना था, फटा पुराना लिबास था, बाल बिखरा हुआ था, कोई मजनू लग रहा था, कोई दीवाना लग रहा था। कभी वो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मसनद को लिपट कर रोता, कभी मिंबर को चूमता, कभी घरों की दीवारों को जो है तो बोसा देता। अल्लाह अकबर, वो आखिरकार वहाँ से रवाना हो गया। तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पूछती है कि आप कौन है? कहने लगा मैं अवैस हूँ, मैं प्यारे आका की ज़ियारत के लिए आया था, बाहर का मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन अब मैं जा रहा हूँ, जब प्यारे आका आए तो मेरा सलाम अर्ज़ कर देना, मेरा सलाम पेश कर देना। अभी वो गए थे कि प्यारे आका फ़ौरन आ गए। प्यारे आका ने पूछा आयशा कौन हुजरे में आया था? अल्लाह अकबर, हजरत आयशा अर्ज़ करती हैं कोई अवैस नाम का था, कोई दीवाना था, आपका कोई दीवाना था, कोई चाहने वाला था जो आया था और वो चला गया। क्या कह करके गया? कहा कि सलाम पेश करके गया है। अल्लाह अकबर, हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से प्यारे आका फरमाते जाओ उस दीवाने को बुला करके ला। हजरत प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ऐ आयशा तुम उसको जानती हो? कहने लगा मैं जानती नहीं। क्या नाम था? मुझे मालूम नहीं। कहने लगे उसका नाम अवैस था। हजरत आयशा सिद्दीक़ा अर्ज़ करती है या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको मालूम कैसे? प्यारे आका फरमाते हैं अवैस की खुशबू बता रहा है कि वो यहाँ आया था। अल्लाह अकबर मेरे मिल्लत के नौजवानों, हजरत अवैस करनी चले जाते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ से मुलाकात नहीं होती है। अल मुख्तसर घर पहुंचे, दरवाजे पर दस्तक दिया, अंदर से आवाज़ आई बेटा वापिस आ गए? कहले हाँ मैं वापिस आ गया। अब अंदर गए, कहने लगा बेटा अब तो बता अपनी आंखों से जिनके दीदार के लिए तुम तरस रहे थे काफ़ी दिनों से, अब तो अपनी आंखों से देख करके आया है, अब बता प्यारे आका कैसे हैं, उनके लब मुबारक कैसे है, उनके भाव कैसे है, उनकी जुल्फ़े मुअम्बर कैसे है। अल्लाह अकबर मेरी मिल्लत के नौजवानों, हजरत अवैस करनी अर्ज़ करते अम्मी जान गया तो था लेकिन मुलाकात नहीं हुई है, मुलाकात नहीं हुई है। अल्लाह अकबर, वालिदा ने वही हाथ उठाकर दुआ की। कहने लगा बेटा पूरी दुनिया लोग हम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करेंगे और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदगी भर आपको याद करेंगे। अल्लाह अकबर मेरे मिल्लत के नौजवानों, ये माँ की दो खिदमत का बरकत है, ये माँ की खिदमत का सिला है। आपने देखा हजरत अवैस करनी ने वालिदा की खिदमत की, अल्लाह तबारक व तआला ने कितना बड़ा मकाम अता किया। मेरे मिल्लत के नौजवानों, आप अपनी वालिदा से इज्जत के साथ पेश आओ, उनके साथ हुस्ने सलूक करो, उनको बुरा भला न कहो, क्योंकि प्यारे आका ने फरमाया वो आपके लिए जन्नत वो आपके लिए जहन्नम है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स ये चाहता हो कि उसकी ज़िंदगी में यानी उसकी उम्र में यानी इजाफा हो, यानी उसकी उम्र लंबी हो और उसकी रिस्क कुशादा हो, तो अपने वालिदा के साथ हुस्ने सलूक करे,
क्या पता चला अगर आप अपने वालिदा के साथ उसने सलूक करेंगे, उनके साथ अच्छे से यानी पेश आएंगे तो आपकी उम्र भी ज़्यादा होंगी और आपके कारोबार में भी बरकतें होंगी और आपके रिस्क में भी किफ़ायती होंगी। लिहाजा मेरी मिल्लत के नौजवानों, अब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान करीम में तकरीबन अल्लाह तबारक व तआला के हुकूक के साथ 15 जगह माँ का हुकूक अदा किया गया है। 15 जगह पर माँ के हुकूक के बारे में बताया गया है। आप क्या माँ के हुकूक को कम समझते हैं? लिहाजा मेरी मिल्लत के नौजवानों, ज़ईफ़ माँ है, ज़ईफ़ बाप है, उनकी खिदमत करके सबकत ले जाइए, उनकी खिदमत करके जन्नत को खरीदिए। आज हम अपने पीर के पैर दबाते हैं, सर दबाते हैं। मैं मना नहीं करता मत दबाइए, लेकिन सबसे पहले अपने वालिदा जिनको ज़रूरत है आपकी, आप उनके पैर दबाइए, उनके सर दबाइए। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला आपको सिला देगा, दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे, आखिरत में भी कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ गो हूँ कि हमारे बयान करने में, आपके सुनने में किसी भी तरह की कोई खामिया लफ्ज़ी से हो गई तो मैं उससे तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैह। एक मरतबा बुलंद आवाज़ से पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जो हज़रात सुन्नत अदा नहीं तो सुन्नत अदा कर लीजिए, और जो हज़रात पीछे वज़ू खाने के पास खड़े हैं उनसे गुजारिश है कि अंदर आकर के आप जगह ले लीजिए।